بچپن میں ہمارے محلے کی کسی مٹیار کا دوسرے گاؤں کے ایک لڑکے سے اکھ مٹکا ہو گیا۔ میرے اور میرے ہم عمروں کے چچاؤں اور بڑے بھائیوں نے بڑی پلاننگ کر کے اس لڑکے کو عین موقع پر پکڑ لیا۔ اہل محلہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سب اس عاشق کو لاتیں گھونسے مارتے جا رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے، اسی مر گیا، وہ اسی مر گیا۔ چھوٹا ہونے کے باعث جب میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں نے اپنے چچا سے پوچھ ہی لیا کہ چچا جان اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ بولے، دیکھ چھوٹو، وہ ہمارے محلے کی عزت سے کھیل رہا تھا۔ محلے کی عزت؟ جمیل کی بہن عزت النساء سے چاچو؟ میں نے سراپا حیرت ہو کر پوچھا اور جواب میں ایک کڑاکے دار آواز سنی، چل بھاگ جا الو کہیں کا۔ یہ گونج سن کر جمیل بھی میرے ساتھ ہی بھاگ نکلا۔ وہ میرا ہم جولی تھا، یقیناً اس کے پلے بھی کچھ نہیں پڑا تھا۔ اس طرح کا دوسرا واقعہ اسکول میں پیش آیا، جب میرے ایک کلاس فیلو چودھری نے مجھ سے آ کر کہا کہ آج تیرے بھائی کی عزت خراب ہو گئی۔ کیا ہوا عزت باجی کو؟ میں نے بھاگتے ہوئے جمیل کو پکڑ کر استفسار کیا۔ ابے گھومڑ، اس کی بہن عزت نہیں، میں محاورہ بول رہا ہوں۔ چودھری نے فوراً بات سنبھالی، پر تجھے کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ٹھاک تو کھڑا ہے۔ جمیل نے بات سمجھ کر گفتگو میں حصہ لیا۔ یار وہ اپنی کلاس فیلو نور نہیں ہے، اس نے آج میرا لنچ شیئر نہیں کیا۔ تو کیا آج وہ اپنا لنچ لے کے آئی تھی؟ میں نے فوراً ہی پوچھا اور چودھری سے چپت کھائی، ارے نہیں بے، وہ سلطانے کے ساتھ بیٹھی کھا رہی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ 2 دن پہلے جب تم چھٹی پر تھے تو اس نے جمیل کے ساتھ بھی تو کھایا تھا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ چودھری نے اونچا سا کیا کہا اور آستینے چڑھا کے جمیل کے پیچھے بھاگا۔ میرے کانوں میں اس کی آواز برابر آ رہی تھی، جمیلے تیری تو وہ اسی مر گئے ہاں۔ کالج میں اس طور کے ہنگامے کافی تعداد میں ہوئے۔ سال اول کے امتحان ختم ہوئے تو میں خوشی خوشی گھر جانے کی تیاری میں تھا کہ فیقہ اور طیفہ آ گئے۔ یہ دونوں ہمارے ہاسٹل کے لوکل بدماش تھے۔ سلام شہزادے۔ فیقے نے کرسی اٹھا کر میرے کمرے کے دروازے میں جما لی۔ وعلیکم السلام۔ پیپر کیسا ہوا طیفے بادشاہ؟ میں نے پوچھا تو وہ بھڑک گیا، ارے پیپر کیا خاک اچھے ہونے تھے؟ کیوں، کہیں اس دفعہ بھی تم غلط بوٹی تو نہیں لے گئے تھے؟ میں نے عذرا ہمدردی کہا، ابے نہیں، تو بتا، تیرے پرچے تو بڑے اچھے ہوئے ہوں گے، ہے نا؟ طیفے کی بجائے فیقہ بولا، ہاں ہاں بڑے اچھے ہوئے ہیں، اللہ کرم کرے تو فرسٹ ڈویژن تو پکی ہے۔ ہاں ہاں ڈویژن تو تیری بنتی ہے۔ طیفے نے بھی طنز کیا جسے میں سمجھ نہ پایا۔ ہے نا؟ بس دعا کرو یار۔ میں بھی دعا کروں گا کہ تمہارے پیپر چیک کرتے وقت ممتحن اینک گھر بھول آئے۔ میں نے بچے کھچے کپڑے سمیٹ کر بیگ میں ٹھونسے۔ وہ سب چھوڑ، تو یہ بتا، میوش تیرے ساتھ والی قطار میں بیٹھتی رہی ہے نا؟ طیفے نے تفتیش کی۔ ہاں، میں نے بیگ پیک کر کے اوپر بیٹھ کر اس کی زپ بند کرتے ہوئے کہا، دیکھ طیفے، یہ مان رہا ہے۔ فیقہ چلایا، کیا مان رہا ہوں؟ میں نے گھبرا کر فیقے کی طرف دیکھا، اور تجھے سارے پیپر بھی اسی نے دکھائے تھے؟ فیقے نے تیزی سے سوال کیا۔ ہاں، میں نے الماری بند کر کے اسے تالا لگایا۔ دیکھا طیفے، یہ بھی مان رہا ہے۔ طیفہ کڑکا، میں کیا نہ مانوں؟ میں نے گھبراہٹ میں دونوں کو باری باری دیکھا۔ تم نے اس کے پیپر کیوں دیکھے؟ طیفے نے جرا کی، کیونکہ اس نے دکھائے تھے۔ میں نے سیدھا سا جواب دیا، اوے تیری ہمت کیسے ہوئی، اسی مر گئے ہاں۔ فیقے نے کرسی سے اٹھ کر مجھے گھورا۔ میں بچپن سے یہ جملہ سن سن کر اکتا چکا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے چڑھا رہا ہے۔ میں نے کرارا جواب دینے کا سوچا، نہیں، پر تم دونوں تو زندہ ہو نا۔ میرا جواب سن کر ان کی کن پٹیاں لال ہو گئیں۔ میں نے بیگ اٹھایا اور فیقے کو دھکا دے کر کرسی کے اوپر سے ہوتا ہوا نکل بھاگا۔ پیچھے دونوں اپنے کھودے گڑھے میں خود گر گئے۔ فیقہ کرسی سے ٹکرا کر دروازے کے سامنے ستون سے جا لگا اور سر پھوڑ بیٹھا، جبکہ طیفہ فیقے سے ٹکرا کر دوسری منزل سے نیچے جا رہا اور بازو توڑوا بیٹھا۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق چھٹیوں کے بعد دونوں مجھے بھائی اور مہوش کو بھابھی کہتے پائے گئے۔ اس طرز کا آخری اور اپنی نوعیت کا کوئی سما واقعہ یونیورسٹی میں پیش آیا۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ایک لڑکی نے جب دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لڑکے کو لائن دی تو چوتھے دن ہی لڑکے کو پھینٹی پڑی اور یہی نعرے لگے کہ اسی مر گئے ہاں، وہ اسی مر گئے ہاں۔ اس پر وہ لڑکا تو کچھ نہ بولا، البتہ ہماری ہیر نے جل کر کہا کہ جیسے تم لوگ ہو، مر ہی جاؤ تو بہتر ہے۔ میرے خیال میں یہ جواب سب سے بہتر تھا۔